الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ درس میں ہم نے بتایا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو جھوٹا مدعی نبوت تھا، اس نے مختلف ادوار میں اور مختلف زمانوں میں دعوی کی مختلف، پھر ان دعووں کے اندر وہ ترقی کرتے کرتے آگے چلا اور آخر میں کلیتاً اور صراحتاً اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان دعاوی کی ہم نے کچھ چیزیں بیان کی تھی، آج کے درس میں یہ اسی سے متعلق ہے۔ 1884 میں اس کے دعووں کا سلسلہ چل پڑا تھا، 84 نہیں بلکہ 1882، تو ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، نذیر ہونے کا دعویٰ کیا، پھر 1883 میں اس نے کہا میں آدم ہوں، میں مریم ہوں، میں احمد ہوں، چلتے چلتے جناب والا پھر اس نے آگے 84 میں رسالت کے الہام کا دعویٰ کیا، پھر 1886 میں توحید و تفرید کا دعویٰ کیا، 1891 میں اس نے اپنے آپ کو مسیح بتا دیا، اور 1891 ہی میں آگے چل کر پھر اس نے کہا کہ میں عین مسیح ہوں، جو مسیح ابن مریم میں ہوں۔ ظاہر ہے سب جھوٹ ہے۔ پھر اس نے توہین بھی کی اس دعوے میں، وہ یہ تھا کہ اس نے کہا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو۔ ابن مریم سے کون مراد ہے؟ بولے زور سے، عیسیٰ علیہ السلام۔ کون مراد ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ اب اندازہ کریں۔ اب آج کے درس کی نئی بات جو ہم بتا رہے، 1892 میں اس نے ایک اور دعویٰ کیا، اور اس کا نام ہے کن فیکون، کہ میں صاحب کن فیکون ہوں۔ کن کا معنی یہ اللہ کا صفت ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو حکم کرتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ طاقت اور قدرت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے سوا سورہ یاسین میں ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ قرآن میں اور بھی کئی جگہ پر ہے، لیکن سورہ یاسین میں آخری آیت سے پہلے یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا۔ جب اللہ کی قدرت کا حال ہے کہ جب وہ کسی چیز کو وجود میں لانا چاہے اور وہ اسے کہتے ہیں کن ہو جا فیکون، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ اس کی کتاب ہے تذکرہ صفحہ 203، ایک اور کتاب ہے براہین احمدیہ حصہ 5 صفحہ 95، ایک اور کتاب ہے روحانی خزائن صفحہ 124 جلد نمبر 21۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا۔ الہام کس کی طرف سے ہوا؟ اللہ کی طرف سے، کہ مجھے اللہ نے الہام کیا انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون۔ انما امرک، تیرا اختیار ہم نے تجھے دے دیا، تیرا معاملہ اب یہ ہے اذا اردت شیئا، کہ جب تو کسی چیز کو وجود میں لانا چاہے ان تقول له، تو کہہ دو اس کو کن کے ہو جا فیکون، تو وہ وجود میں آئے گی۔ تو الو کا پٹھا تھا وہ، کیا تھا؟ اس لیے کہ جب اس نے یہ کہا، اس کی کتاب میں ہے کہ جو لوگ مجھے نبی نہیں مانتے تو ولد الزنا ہے، وہ حرام کی اولاد ہے، وہ بدکار ہے، ان کی مائیں باغیہ ہے، وہ جنگلوں کی سور ہے، وہ خنزیر ہے، وہ یہ ہے۔ تو بے وقوف تم کہہ دو سب کو بندر بن جاؤ نا۔ ارے بھائی
اگر آپ کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له، تو کہہ دو کون ہو جا، تجھے اتنے سارے تجھے نبی نہیں مانتے ہیں، بلکہ تجھے جھوٹا مانتے ہیں کہ تو کذاب مردود ہے، تو سب کو کہہ دو نا کونو خنازیر، خنزیر بن جاؤ۔ تو جھوٹا تھا، کیا تھا کہ اس نے قرآن میں بھی تحریف کی، قرآن کا غلط مطلب بیان کیا، اور یہاں اس جگہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب لایا، حالانکہ یہ صفت کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسی طرح جناب والا آگے 1898 میں پھر اس نے مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ، اب اتنا بے وقوف ہے کہ مسیح کا مقام الگ ہے، مہدی کا مقام الگ ہے۔ جیسے پیچھے اس نے کہا کہ میں آدم ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں مریم ہوں، میں احمد ہوں، اسے یہ تمیز نہیں ہے کہ مریم عورت ہے اور آدم اور احمد مرد ہے۔ آدم تو آدم علیہ السلام ہے جس کو اللہ نے پہلا انسان بنایا، اللہ کلکم بنو آدم، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، تو وہ تو پہلا انسان تو مرد تھے، اور احمد امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بھی مرد ہے۔ بیچ میں مریم وہ کیا ہے؟ مرد ہے، عورت ہے؟ اور اس ان لوگوں کو یہ نہیں پتا، وہ کہتے ہیں یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے۔ یہاں بھی اب دیکھو دو دعوے اکٹھے کر رہے ہیں، مسیح اور مہدی، حالانکہ مسیح الگ ہے اور مہدی الگ ہے۔ چنانچہ دیکھو اس نے کتاب اسی تذکرہ 257 تب اتمام الحجہ ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ 3 پر، اور روحانی خزائن کے صفحہ 275 جلد نمبر 8 پر لکھتا ہے بشرنی، کہتا ہے مجھے اللہ نے بشارت دی، وقال، اور اللہ نے کہا ان المسیح الموعود، کہ وہ مسیح جس کا وعدہ ہوا ہے، الذی یرقبونہ، جس کے لوگ انتظار کرتے ہیں۔ اچھا یہ اتنا احمق تھا کہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو وہ بچ گئے، لوگوں نے ان کو مردہ سمجھ لیا تو چھوڑ دیا، تو وہ وہاں سے جب ٹھیک ہوئے تو چلتے 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 کشمیر آ گئے سمجھ گئے بات کو، اور 84 سال کی عمر میں یہاں مدفون ہو گئے، محلے کا نام لکھا ہے، علاقے کا نام لکھا ہے، ان کی قبر کا بتا رہے، تو ان لوگ پھر کیسے، جس کا وعدہ ہے کہ مسیح آئیں گے، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، نہیں سمجھ گئے، پھر تو کیا ہے، بات ہی ختم ہو گئی، پھر کیسے مسیح آئیں گے؟ کہتے مجھ سے کہا کہ جس مسیح کا ہم نے وعدہ کیا، جس نے آنا ہے اور جس کا لوگ انتظار کر رہے، والمہدی الموعود، اور وہ جو مہدی آئیں گے، الذی ینتظرونہ، جس کے لوگ انتظار کر رہے، وہ انت، وہ تو ہی ہے۔ بھئی عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، اللہ نے اپنے قدرت سے بغیر باپ کے حضرت مریم سے پیدا کیا، زندہ آسمانوں پر، ایک تاریخ ہے، وہ الگ شخصیت۔ امام مہدی ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، مدینہ میں پیدا ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوگا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ اللہ اکبر۔ 1898 میں اس نے ایک اور دعویٰ کیا، شیعوں کو بھی ساتھ ملانا چاہا۔ شیعوں کے امام زمان کا بڑا تصور ہے، آپ سمجھ گئے کس کا؟ امام زمان، اس زمانے کا امام کون ہے؟ مجھ سے ایک صاحب نے کہا امام زمان کون ہے، میں نے کہا یہاں تو میں امام ہوں یہاں کون امام ہے؟ میں ہوں اب دسو کیا چاہیے آپ کو؟ چنانچہ اس کی کتاب ہے ضرورت الامام، اس کا نام بھی لکھا ہے کہ امام کی ضرورت ہے، تو ہر مسجد میں امام کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ضرورت الامام صفحہ 24 اور روحانی خزائن کی صفحہ جلد نمبر 13 صفحہ 495 پر وہ لکھتا ہے سو میں اس وقت بے دڑک کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت سے وہ امام زمان میں ہی ہوں خوشیوں والا امام۔ یہ بھی جھوٹا ہے، غلط دعویٰ ہے۔ اس کے بعد جناب والا 1900 سے لے کر 1908 تک اب نبوت کا دعویٰ شروع کیا اس نے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ سن 1900 سے لے کر 1908 تک، اسی میں پھر مردار ہو گیا 1908 میں، جبکہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئین ذلیت میں منعکس ہے،
تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ یہ جو ہم آپ سے کہتے ہیں نا کہ قادیانیوں کے اندر سب سے بڑا دجل یہ ہے کہ وہ آخری نبی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ جب بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ان الفاظ سے وہ غلام قادیانی لیتے ہیں مراد. وہ یہ عبارت ہے اس کی، یہ بڑی اہم ہے، اس کو آپ نوٹ کریں. اس کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر 8، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 212. اس پہ وہ لکھتا ہے کہ جب میں بروزی طور پر، بروز برزہ سے ہے، اس کا معنی ظاہر ہونا، برزہ معاشرتبۃ مرتبۃ الاولی، پہلی پوزیشن کے ساتھ ظاہر ہونا، حاصل کرنا انعام کو. کہتے ہیں میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یعنی میں جو ظاہر ہوا غلام محمد قادیانی کی صورت میں، تو میں دراصل وہ محمد ہوں جو مدینہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ بتائیں، حضور کی توہین بھی ہے اور یہ جھوٹا دعویٰ بھی ہے. لہذا وہ قرآن جو حضور پہ اترا وہ کہتے ہیں میرے اوپر اترا، جہاں جہاں قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہ کہتے ہیں وہ میرا ذکر ہے. اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی کہتے ہیں میرے اندر جمع ہے. پھر کہتے ہیں میں کون سا الگ انسان ہوا، یہ ہے نقطہ. یعنی وہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں عین ہے، ایک ہے. اور یہ بہت جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے کہ تو غلام مرتضیٰ کا بیٹا تھا جو قادیان میں پیدا ہوا، اور حضور تیری پیدائش سے 1200 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، اور ان کے والد کا نام عبداللہ تھا. ان کا جائے ولادت بھی معلوم ہے اور مدفن بھی معلوم ہے. تیرے اور وہاں کے جائے ولادت میں زمین آسمان کا فرق ہے. جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ، لہذا میں کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ یعنی میں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں یہ حضور کے دعوے نبوت سے الگ نہیں ہے، وہ نبی میں ہی ہوں. یہ ہے اصل بات جو اس نے غلط دعویٰ کیا ہے. اور پھر آگے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا. وہ کہتا ہے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں، روحانی خزائن میں اور الحکم میں، اور اسی طرح جناب والا تذکرہ میں، ان کتابوں میں کہتا ہے اب تحریف قرآن کے اندر کی. انا انزلنا ہو، اب قرآن میں کیا ہے؟ انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ بدماش کیا کہہ رہے؟ انا انزلنا ہو قریبا من القادیان. کہتے ہیں وہی ہے میرے اوپر آئی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو قادیان میں اتارا. قرآن قادیان میں کدھر اترا؟ وہ تو مکہ مدینہ میں، انہی کے اسفار میں وہاں پر اترا اور رسول اللہ پر اترا. یہ قرآن کے اندر تحریف نہیں تو اور کیا ہے؟ قادیان کا لفظ قرآن میں کدھر ہے؟ یہ ڈال لیا اس نے. پھر اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھو. دافع البلاء ایک کتاب ہے اس کی، اور روحانی خزائن، ان دونوں میں وہ لکھتا ہے سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. اب ظاہر ہی جھوٹا ہے، قادیان میں تو اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے یہ اللہ کی توہین کر رہے اور اللہ کو سچا خدا نہیں مان رہے. یہ اتنا، اس سے بڑا اور کیا کفر ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جناب والا آگے کہتے ہیں میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا بھی ہوں، اور خدا غیب کی خبریں پانے والا بھی ہوں. اب یہاں پر دو لفظ ہیں، رسول اور نبی، دونوں کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں. یہ اس کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس کے صفحہ 7 پر، اور دوسری کتاب روحانی خزائن جس کا اکثر حوالہ آ رہا ہے اس کے جناب والا 18ویں جلد کے صفحہ 211 پر یہ لکھتے ہیں میں رسول بھی ہوں اور میں نبی بھی ہوں. ایسا جھوٹ آدمی. پھر آگے کہتا ہے خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو، یعنی اس عاجز کو، اپنی طرف بات کر، یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیبی اخلاق کے ساتھ بھیجا. اس کی کتاب 40 اس کے نمبر 3 حصے میں صفحہ 36 پر، روحانی خزائن کی جلد 17 صفحہ 426 پر، اور ایک اور کتاب زمیمہ تحفہ گولویہ اس کے صفحہ 24 پر، اور ایک اور اسی روحانی خزائن کی ایک اور جلد 17 اس کے صفحہ 73 پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خدا نے مجھے ہدایت کے لیے بھیجا، تہذیب اخلاق کے لیے.
اتنا بد اخلاق آدمی. اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو محفوظ فرمائے. اور یہ جو قادیانی جھوٹے دجال کے پیچھے پھر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو انہیں نیست و نابود فرمائے. اور ہمیں آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا سچا اور پکا عقیدہ نصیب فرمائے. یا اللہ ان ساتھیوں کی خطاؤں کو معاف فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو حل فرما، قدم قدم پہ یا اللہ ان کی تائید فرما، نصرت فرما. ان میں کوئی بیمار ہے گھروں میں سب کو صحت عطا فرما، پریشانیاں دور فرما. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اور یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری مدد فرما اور کسی کا محتاج نہ بنا. صلی اللہ تعالی.